ایک سوال جو ہے وہ کرامات کے بارے میں ہے کہ جو کرامات جو کتابوں میں موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انبیاء کی جدوجہد جو ہے وہ بھی ہے، تو اس میں یہ چیز بھی متضاد لگتی ہے کہ جو کتابوں کے اندر جو کرامات بتائی گئی ہیں وہ ایک طرح سے ان کو ایک کہانیاں لگتی ہیں یا سٹوریز ہیں بنی بنائی ہیں، جھوٹ ہے کیونکہ انبیاء جو ہے وہ تو اپنی پوری زندگی میں جدوجہد کرتے رہے. تو مثال کے طور پہ ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو ان کو گرمی میں کافی ہفتے لگے وہاں سے جانے میں، لیکن دوسری طرف آپ کو کرامات میں یہ ملے گا کسی بزرگ نے جو ہے وہ مکہ سے وہ عشاء کی نماز انہوں نے مدینہ میں پڑھی اور فجر کی نماز واپس آ کے انہوں نے مکہ میں پڑھی. تو اس طرح کی جو کہانیاں ہیں تو وہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ متضاد رکھتی ہیں کہ کرامات پہ جو بات کرتے ہیں ہمارے جو بڑے حضرات اسلاف جو ہیں، تو لیکن دوسری طرف انبیاء کی جدوجہد جو ہے وہ اس سے ٹکراتی ہیں چیزیں جو ہیں. عرض کریں، جی مفتی صاحب. اصل چیز انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد ہے، اور بس. انبیاء علیہ السلام نے جس طریقے کو اپنایا اور جس طرح وہ عمر بھر محنت کرتے رہے، اور جو نتائج حتیٰ کہ وہ سمجھتے تھے کہ برآمد ہوں گے اس کے بعد وہ نہیں ہوئے، اس میں کمی، اور جو اضطراری طور پر مجاہدہ کرنا پڑا، وہ اصل راہ ہے، وہ اصل چیز ہے. قطعاً اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قطعاً طے شدہ بات ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اسی پہ برستی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. خود ان کے آپس میں درجے مختلف ہیں. تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں ہی کسی کو نہیں لانا چاہیے. ہمیں تو بڑی غیرت آتی ہے کہ کوئی آدمی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کیا، حضرت نے یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھتے، کوئی ہے اس قابل، ان کے جوتے کے برابر کوئی نہیں دنیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، اسی کے ساتھ چمٹے رہیے، اسی کے ساتھ وابستہ رہیے، وہی ہمارے کرنے کے کام. معلوم نہیں آپ سے عرض کریں کہ نہ کریں، مگر اب مرنا ہی ہے، آگے اور کیا ہونا ہے. ہم نے ایک موقع پہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ یہ چیز ایسے کیوں نہ ہوئی، جو بھی آپ نے سبق کچھ تلقین فرمایا تھا اس کے مقابلے میں، کہ ایسے کیوں نہ ہوئی. تو فرمایا تھا کہ جس راہ پہ میں لے کے جا رہا ہوں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی راہ ہے. اگر یہ ولایت کی راہ ہوتی تو اول تو یہ پیش ہی نہ آتا، اور پیش آ جاتا تو کرامت کی وجہ سے ختم ہو جاتی. اسی لیے آپ کو اس پہ تفصیل پڑھنی ہو تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم کو آپ پڑھیے کہ سلوک میں اولیاء اللہ کے یہاں نبوت کی راہ کون سی ہوتی ہے اور ولایت کی راہ کون سی ہوتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ بھی بہت اچھا، اور بہت خیر ہم کہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق کرتے ہوئے بھی حجاب اور حیا آتی ہے کہ بڑے حضرات تھے. حضرت رحمۃ اللہ بھی مکتوبات شریف میں اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے. مولانا اسماعیل شہید نے بھی ذکر کیا ہے، سید صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بھی ذکر کیا، اور ہر ایک نے نبوت کی راہ کو ترجیح دی. ایک جملے میں بند کیا تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے، حضرت سے عرض کیا تھا بیعت وغیرہ کا،
تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ رہنا بغیر نمک کے پہاڑ کا چاٹنا ہے، سوکھے پتھر خشک۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں کروں گا۔ وہ رہے اور پھر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے کتنی اپنی مخلوق کو ہدایت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دی۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہدایت لوگوں کو اور بر صغیر میں پھیلی، اس کے بعد یا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایسے ہوا، لیکن اس لیے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں اور ان چیزوں میں، اور یا پھر اس خانقاہ کی یاد، حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کثرت سے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ یاد جو تازہ کسی نے کی تھی وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ جو تہذیب، جو ثقافت، جو دعوت مجاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ جلد یا بدیر فنا ہو جاتی ہے۔ بس اس کو یاد رکھیے گا۔ مجاہدہ ہے، جد و جہد ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم ان کے طریق پہ چلنے والے ہیں، ہم انہی کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ہم اسی لیے اتباع سنت کو اصل سمجھتے ہیں۔ دوسری درجے کی بات آپ کی آ گئی جنہوں نے یہ سوال دریافت فرمایا ہے، اولیاء اللہ کی کرامات فیبریکیٹڈ سٹوریز سے بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک بدتر جھوٹ۔ ضرورت کیا ہے اس پہ اعتبار کرنے کی؟ اور جو کرامات صحیح سند سے صحیح چیز ثابت ہے، اس کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنی فرصت کس کے پاس ہو کہ وہ الگ کرتا پھرے کہ یہ کرامت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا نہیں ہے؟ اتنی فرصت کہاں سے لائیں؟ اس لیے بھیا آسان سی بات تیسری ہے کہ آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے اس کی بجائے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ شریعت کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ بس ہوں گی کرامتیں، ہوئی ہوں گی، بھئی مجھے اس سے تو ہمیشہ اتر دیکھے اور شدید احتیاط کرے۔ یہ جتنے صاحب کرامت یہ تھے نہیں تھے، صحیح ہوا جھوٹ ہوا، اگر وہ کفر کی حد تک معاذ اللہ نہیں پہنچا ہوا تو ہر شخص کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ بس بے ادبی نہ کرے۔ غلام احمد قادیانی نے یہ کیا، یہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ضرور اس پہ جرا کریں گے کہ یہ کہاں سے کرامت اور یہ کہاں سے ہوگی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، بھائی ہمیں اس سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے؟ حضرت کی عظمت کے لیے بیان کرنا ہے تو حضرت کی عظمت کے اور تھوڑے دلائل ہیں؟ انہوں نے اس وقت کے حکمران وقت کو جو چیزوں پر ٹوکا، جب بات پر گردن کاٹ دی جاتی تھی، یہ تھوڑی ان کی حق ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اللہ نے لوگوں کو جو ہدایت دی اور وہ مرجع بنے، اور کہاں بغداد، عراق، مصر، شام، پورا عالم اسلام، سندھ میں سلسلہ قادریہ راشدیہ، اور صدیوں اللہ نے ان کے متوسلین میں ہدایت کے مراکز رکھے، یہ تھوڑی ان کی عظمت ہے؟ ہم اس ناحیے اور اس جہت سے جائیں۔ اور کوئی کہتا ہے حضرت احمد اللہ کی یہ کرامت، یہاں پہنچ کے قطعاً بے ادبی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بالکل نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ اس کرامت سے کوئی کفریہ جملہ معاذ اللہ استغفر اللہ نہ ہو۔ چپ رہنا چاہیے کہ بھی ہوا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت کا ادب ہم کیوں کم کریں، کیوں احترام کریں کم کریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بابے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ولیعذ باللہ۔ اور یہ بابا تو پورا، یہ آپ کو کس نے کہا ان فتووں میں الجھنے کو؟ آپ ان کی زندگی کا روشن پہلو دیکھیں، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس چیپٹر کو کلوز کر کے آپ کہیں مجھے تو نبوت کی راہ ہے اور ہم سب اسی کے مکلف ہیں اور اللہ نے اسی کا پوچھنا ہے۔ بس یہ آسان طریقہ ہے، اس لیے بے ادبی بھی نہ کرے، کفر تک پہنچی ہے کوئی چیز اس کی تردید کر دے،
اور تردید بھی کرنی ہے تو علماء کے ذمے کر دے کہ جی آپ کریں، ہمیں نہیں، مجھے نہیں۔ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی بندگی، اتباع سنت، عاجزی، جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا، اور پس پشت لوگوں کی عزت کا خیال کرنا، صاف زندگی گزارے، یہ انبیاء علیہ السلام کی راہ ہے، اس پہ چلیں بس۔